بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم فمن جو شخص یکفر انکار کر دیتا ہے بالطاغوت طاغوت کا ویؤمن اور صرف ایمان لے آتا ہے باللہ اللہ تعالی پر فقد استمسک بس پکی بات ہے مضبوط پکڑ لیا اس نے بالعروة الوثقى مضبوط پڑے تو لا انفصام لها نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے کبھی بھی واللہ اور اللہ تعالیٰ تو سمیع سننے والے ہیں ہر کسی کی بات کو علیم جاننے والے ہیں ہر کسی کے حال کو سورۃ البقرہ کے اندر آیت کرسی پھر آیت کرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 قسم کے دلائل دیے 11 دلیلوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے دلائل ہم نے واضح کر کے دیے ہیں اب کسی زبردستی کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی مرضی سے آتا ہے دین میں داخل ہو جائے کیونکہ اب تو ہدایت والے راستے اور شرک والے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن جو انسان آئے تو اس کے لیے شرط پہلی یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے کہ پہلے دن میں نے یکفر کے سے مراد ذکر کی تھی طاغوت کا انکار کرنا یعنی لا الہ پڑھنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا یعنی صرف الا اللہ کہنا لا الہ الا اللہ جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو فقط استمسک گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو اللہ تعالیٰ کی کو پکڑ لیا ہے آج کے سبق کے اندر مضبوط کڑے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے کہ مضبوط جو کڑا ہے وہ کون سا ہے مضبوط کڑا ہے قرآن مقدس والا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن پاک بھیجا ہے یہی ہے عروۃ الوثقی مضبوط کڑا یعنی جس انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے ہاتھ میں گویا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ آ گیا کیونکہ قرآن مقدس کا خلاصہ ہے یہی لا الہ الا اللہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ صاحب اس کی سنت کا بھی خیال کرو پورے قرآن پاک کا یہی خلاصہ ہے لیکن توجہ میری طرف فرماؤ تاکہ میں توحید کے بعد سبق پورا کر سکوں یعنی لا الہ الا اللہ کسی انسان نے پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے پورے قرآن مقدس کے خلاصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اب قرآن مقدس کا جب خلاصہ ہاتھ میں آ گیا تو ضروری یہ ہے کہ اس خلاصے کے مطابق زندگی گزارے جب زندگی گزارے گا آگے میں انشاءاللہ حدیث سے ثابت کروں گا 3 باتیں میری ذہن میں رکھو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے ساتھ اللہ کا مضبوط کڑا قرآن والا اس کے ہاتھ میں آ گیا جب ہاتھ میں آ گیا دوسری بات آ گئی ہاتھ میں اس کے پاس مضبوط کڑا آ گیا تو تیسری بات یہ ہے کہ پھر پوری زندگی اسی پر رہے آگے پیچھے کہیں نہ جائے تو بس یہ انسان کامیاب ہے
اب قرآن مقدس کا حوالہ دیکھو کہ واقعاتاً لا الہ الا اللہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. کہیں میں یکفر بالطاغوت سے کہیں ہمارا خلاصہ غلط نہیں، بلکہ قرآن پاک خود فرماتے ہیں یہی پورے قرآن کا خلاصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام سورت انعام ہے، 8واں پارہ 7ویں پارے کی انتہا، اور آیت نمبر میرے سامنے 6 ہے، 106. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرا پیغمبر قرآن پاک کے پیچھے چل پڑو جو وحی کیا گیا ہے تیری طرف اتارا گیا ہے. اللہ جی اس قرآن پاک کا مسئلہ کون سا ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو. اس قرآن مقدس کا مسئلہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. اللہ جی پڑھ تو لیں گے، پڑھ بھی نہیں ہے. فرمایا دھیان کرنا، پڑھ لینے کے بعد فرق بھی سمجھ آنا چاہیے نا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ موحد اور مشرک کے درمیان فرق بھی نہ ہو سکے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو لا الہ الا اللہ کے مخالف ہوں اس سے بھی بچ کر رہنا ہے. یوں نہ کہ ہم وہ ہیں وہ ہم میں سے الگ الگ ہو کر رہنا ہے. مسئلہ لا الہ الا اللہ والا ہے پورے قرآن پاک میں. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. جو اس لا الہ الا اللہ والا تقاضا ہے اس پر بھی عمل کرے گا تو مضبوط کڑا ہاتھ میں ہے. قرآن مقدس کا انداز دوسری بات پر حوالہ دے رہا ہوں. قرآن مقدس کا انداز سورت کا نام سورت لقمان ہے، 21واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس انسان نے بھی اپنا چہرہ صرف اللہ کے سامنے جھکا لیا، مقدس وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ جھکا کر رہتا ہے صرف اللہ کے لیے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اب پکی بات ہے، اب اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے. لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھے بھی صحیح، ساتھ عمل بھی کرے. چہرہ جھکائے تو صرف کس کے نام پر جھکائے، تو پھر ہے مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا. مرد دم تک اسی پر رہے. تیسرا مسئلہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. عن قیس ابن عباد قال فجاء رجل في وجهه اثر من خشوع. حضرت قیس ابن عباد فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ موجود ہیں. ایک انسان آ گیا، بڑا اس کے چہرے کے اوپر خشوع والے اثرات تھے. ماشاءاللہ چہرے سے پتہ چلتا تھا یار یہ بڑا نیک انسان ہے. تو فقال بعضهم هذا رجل من اہل الجنہ وهذا رجل من اہل الجنہ. تو صحابہ میں سے ایک نے کہا یار یوں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی جنتی انسان آ گئی ہے. دوسرے بھی کہنے لگے ہاں یار چہرے سے تو جنتی انسان نظر آتا ہے. اس نے 2 رکعتیں مختصر سی پڑھی ہیں، اللہ سے دعا کر کے چلا جانے لگا. تو فرماتے ہیں قیس میں بھی پیچھے چل پڑا یار جنتی انسان جو ہے اس سے آخر کار پوچھوں تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے جنت والا. میں جا رہا ہوں اور میں نے کہا یار تیرے اوپر تبصرہ کیا ہے صحابہ اکرام نے کہ تم بڑا جنتی انسان ہے. آگے سے کہنے لگا سبحان اللہ
جس کے بارے میں یقین نہ ہو۔ کمال کا بندہ تھا انسان کو وہ بات کہنی چاہیے، وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس کے بارے میں یقین نہ ہو۔ صحابہ اکرام کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں جنتی انسان ہوں؟ یقین والی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول اس جنتی بارے کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں، باقیوں کو تو پتہ نہیں چل سکتا کون جنتی ہے یا کون جنتی ہے، چہروں سے تو نہیں پتہ چلتا۔ خود قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جاؤ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، او انسانا وہ بات نہیں کہی کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کیونکہ کانوں کے بارے میں بھی، آنکھوں کے بارے میں بھی اور دل کے بارے میں بھی کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر کسی کے بارے میں پوچھوں گا، لہذا دھیان سے استعمال کیا کر، جو منہ میں آئے کہہ نہ دیا کر۔ تو حضرت آگے سے فرماتے ہیں وہ جنتی انسان کہتے ہیں اے صحابہ جی ایسی بات کیوں کر دی؟ اللہ پاک ہے، میرا رزلٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پتہ نہیں کون سا فیصلہ کرے گا۔ لیکن آگے کہتے ہیں ہاں ایک میں آپ کو خواب بتلا دوں جو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا تھا، وہ خواب جس پر شریعت وارد ہو جائے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ کون سا خواب ہے؟ رأیتنی روضة ووسط الروضة عمود من حديد أسفلها في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه غرفة، میرا سبق آ گیا، توجہ کے ساتھ بیٹھو۔ کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے ایک رات کو، لیکن حال یہ ہے کہ میں بڑے باغ کے اندر موجود ہوں، بڑا خوبصورت باغ ہے، اس باغ کے اندر درمیان میں سے ایک ستون ہے، بہت اونچا ستون ہے، ستون کی ابتدا زمین سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا آسمانوں تک جاتی ہے، لیکن میں نے توجہ کے ساتھ دیکھا تو فی اعلاہ العروہ کہ اس کے ستون کے آخر کے اوپر ایک بہت بڑا موجود ہے، کوئی العروہ الوثقی مضبوط کڑا اوپر میں نے دیکھا مضبوط کڑا موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کیا ہوا جی؟ مجھے کہا گیا فقیل لی ارکعوا، مجھے اوپر سے آواز آئی اے بندہ اوپر چڑھا، اسے بڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ میں دیکھتا رہ گیا اور میں نے کہا فقلت لا استطيع، میں کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں اتنے بڑے ستون پر چڑھنے کی؟ فجاءنی من صفا، ایک انسان میرے پاس آیا، غلام انسان لگتا تھا، اس نے مجھے پکڑا ہے، پیچھے کپڑے سے کھینچ کر لے گیا ستون کی انتہا پر، آخر کار وہ پڑا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اس کو مضبوطی سے جب پکڑا ہے، اللہ کے رسول جی میں نے پوری رات پکڑے رکھا ہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی ہے، میں بیدار ہو گیا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول تعبیر فرما رہے ہیں تلک الروضۃ الاسلام، او پوچھنے والا انسان جو باغ تھا وہ سارا اسلام تھا، اور جو باغ دیکھا تھا خوبصورت، اور پھر جو درمیان میں سے ستون دیکھا تھا وہ کون سی چیز تھی؟ آگے دیکھو وَذَلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ الْإِسْلَامِ، ستون جو دیکھا تھا وہ اسلام کا ستون تھا، اور باقی رہا اوپر جو کڑا تھا جس کا جو تیرے ہاتھ میں آیا ہے وہ کون سی چیز تھی؟ آگے سنیے سبحان اللہ۔
تلک العروۃ العروۃ الوثقی، جو تو نے آخر کے اندر کڑے کو پکڑ لیا وہ مضبوط کڑا قرآن والا تیرے ہاتھ میں آ گیا، مضبوط کڑا قرآن پاک والا آ گیا، لیکن وہی چاہتے وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ، او آنے والا انسان تجھے مبارک ہو کہ صبح تک جو تم پکڑے رکھا ہے اس مضبوط کڑے کو، تو مرے گا بھی صحیح تو اسلام پر مرے گا، تو نے کبھی اس کڑے کو چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ کے تقاضا ہی تھا، اور اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ اور کیسے اپنے شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی آخر وہ انسان کون سا تھا جو صرف کہہ رہے ہیں وہ بندہ یا آخر کون سا انسان تھا؟ فرمایا وہ عبداللہ ابن اسلام، وہ عبداللہ ابن اسلام تھا جس کو خواب آیا، جس نے کڑا دیکھا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو یہ جو کڑا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، قرآن پاک والا، اور اس کے اندر خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا